ایک فقیر دو آدمی ایک روحانی اور دل چھو لینے والی کہانی ہے جو ایک دانش مند فقیر اور دو نوجوان عارف ایماندار اور نادر چلاک لالچی کے درمیان ہے۔ یہ کہانی ہمیں سچائی، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا سبق دیتی ہے۔ اس کہانی میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اچھی نیت اور ایمان سے زندگی بہتر ہوتی ہے اور کیسے لالچ اور فریب کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ایک زمانے میں ایک وسیع و عریض سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا دارالحکومت بہت خوشحال تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک پرانا چوک تھا جہاں پر روز ایک فقیر آ کر بیٹھتا تھا۔ وہ فقیر سفید لباس پہنے، لمبی داڑھی والا ایک نیک بزرگ تھا۔ اس کا نام حضرت فدا حسین تھا، مگر لوگ ادب سے اسے صرف بابا جی کہتے تھے۔ بابا جی دن بھر اللہ کا ذکر کرتے اور جو آتا اسے کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور کرتے۔ ان کے چہرے پر عجب نور اور ان کی آواز میں سکون تھا۔ دور و نزدیک سے لوگ ان سے دعائیں لینے آتے۔ ایک دن دو اجنبی نوجوان شہر میں داخل ہوئے۔ دونوں کا تعلق ایک قریبی گاؤں سے تھا۔ ایک کا نام عارف اور دوسرے کا نام نادر تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے مگر مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عارف نیک، نرم دل اور عاجز تھا۔ نادر چلاک، دنیا دار اور دولت کا لالچی تھا۔ وہ شہر آئے تھے تاکہ تجارت شروع کر سکیں۔ جب وہ شہر کے چوک سے گزرے تو بابا جی کو دیکھا۔ بابا جی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں قریب بلایا۔ نادر نے بے دلی سے رکنے کا کہا مگر عارف نے ادب سے سلام کیا۔ بابا جی نے مسکرا کر کہا، بیٹو جس راستے پر چلو گے وہی تمہیں منزل تک لے جائے گا، سوچ کر قدم رکھو۔ نادر ہنسا کہا، بابا جی ہم تو تجارت کے لیے آئے ہیں، ہمیں نصیحت کی نہیں دولت کی ضرورت ہے۔ عارف نے خاموشی سے سر جھکایا اور بابا جی کی بات دل میں بٹھا لی۔ دونوں نے شہر میں تجارت شروع کی مگر انداز جدا تھا۔ نادر نے جھوٹ، ملاوٹ اور دھوکہ دہی کو ذریعہ بنا لیا۔ وہ ہر روز نفع میں بڑھاتا جا رہا تھا۔ عارف نے سچائی اور دیانت سے کام شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا مگر دل مطمئن تھا۔ نادر اکثر عارف کا مذاق اڑاتا، ایسے تم ساری زندگی غریب ہی رہو گے۔ عارف جواب میں صرف مسکرا دیتا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ نادر اب شہر کا مشہور تاجر بن چکا تھا۔ اس نے بڑا گھر، خادم اور سواری خرید لی مگر انداز سے وہ بے چین رہنے لگا تھا۔ ہر وقت کسی کو دھوکہ دینے کی منصوبہ بندی کرتا۔ عارف اب بھی پرانی چھوٹی دکان پر بیٹھتا مگر لوگوں کا اعتماد حاصل کر چکا تھا۔ ایک دن بابا جی دکان پر آئے۔ بابا جی نے کہا، بیٹا جو سچائی کے ساتھ چلے وہ دیر سے صحیح مگر کامیاب ہوتا ہے۔ اسی شام نادر کے گودام میں آگ لگ گئی۔ لاکھوں کا نقصان ہوا، سب کچھ راکھ بن گیا۔ نادر دیوانہ سا ہو گیا۔ اس نے ہر طرف الزام لگائے مگر کچھ نہ سنبھال سکا۔ اگلے دن وہ بابا جی کے پاس آیا۔ اس نے غصے میں کہا، آپ بزرگ لوگ صرف نصیحتیں کرتے ہیں، ان سے پیٹ نہیں بھرتا۔ بابا جی نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، دل سے سوال کرو تمہیں جواب ملے گا۔ نادر غصے سے واپس چلا گیا۔ کچھ دن بعد اس نے دوبارہ تجارت شروع کی مگر اب لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ وہ مزید چلاک ہو گیا تھا۔ اس نے رشوت، جعل سازی اور بدعنوانی کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عارف کی سچائی نے لوگوں کو متوجہ کیا۔ اب وہ صرف ایک دکاندار نہیں بلکہ مشورہ دینے والا شخص بن چکا تھا۔ شہر کے امیر لوگ بھی اس سے تجارت کے اصول سیکھنے آتے۔ نادر کی زندگی ایک جھوٹا محل بن چکی تھی، باہر سے شاندار، اندر سے کھوکھلا۔ ایک رات اس کا قریبی ساتھی سارا مال لے کر فرار ہو گیا۔ نادر کے پاس نہ دکان بچی نہ گھر، وہ سڑک پر آ گیا۔ شرمندگی سے اس کی نظریں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ کئی دن وہ بھوکا پھرتا رہا۔ ایک دن وہ اسی چوک میں آ نکلا جہاں بابا جی بیٹھے تھے۔ وہ ان کے قدموں میں گر گیا، روتے ہوئے کہا، بابا جی میں ہار گیا ہوں، کچھ نہ بچا۔
بابا جی نے نرمی سے اس کا سر تھاما اور کہا، اب وقت ہے کہ تم اپنے نفس کو شکست دے۔ نادر نے توبہ کی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بابا جی نے کہا، اگر دل سچا ہو جائے تو اللہ سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ نادر نے عارف کے پاس جا کر معافی مانگی۔ عارف نے بغیر ہچکچاہٹ اسے گلے لگا لیا۔ دونوں نے مل کر ایک نئی دکان شروع کی۔ نادر اب سچ بولنے لگا، دل سے توبہ کر چکا تھا۔ کچھ مہینوں میں دکان چل نکلی اور لوگ دوبارہ نادر پر اعتماد کرنے لگے۔ بابا جی اکثر آتے اور خاموشی سے دعائیں دیتے۔ ایک دن بابا جی بہت بیمار ہو گئے۔ عارف اور نادر ان کی خدمت میں لگ گئے۔ بابا جی نے دونوں کو اپنے قریب بلایا، کہا، بیٹو، دنیا دھوکہ ہے، اصل کامیابی دل کی پاکیزگی ہے۔ بابا جی کا انتقال ہو گیا اور شہر بھر میں غم چھا گیا۔ ان کے قبر پر ہر روز لوگ آتے، دعائیں کرتے۔ عارف اور نادر نے ان کے مزار کے قریب ایک چھوٹا مدرسہ بنوایا۔ وہاں فقیر، مسافر اور طالب علموں کو سہارا ملتا۔ نادر اب ہر دن عبادت اور خدمت خلق میں گزارتا۔ عارف کی دوستی اور بابا جی کی نصیحت نے اسے نیا انسان بنا دیا۔ اور یوں ایک فقیر کی باتوں نے دو زندگیاں بدل دی۔ ایک نشان عبرت بن گئی اور دوسری رحمت۔